فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر تم تہذیب کے سوالوں کے جواب دے دو تو میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ جب تم لوگ سب کچھ جانتے ہو تو مجھے کیوں ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہے ہو؟ ہم سب کچھ نہیں جانتے عدنان، تہذیب نے کہا، مگر بہت کچھ جانتے ہیں۔ تم ہمیں سب کچھ بتاؤ گے۔ اگر تمہاری ایک بات بھی ہماری معلومات کے خلاف ثابت ہوئی تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے ہم سے سب کچھ ہی جھوٹ بولا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر علی نے تمہارے لیے جو نسخہ تجویز کیا ہے اس پر دوبارہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ تم لوگ مجھے ہلاک کر دو۔ عدنان حلق پھاڑ کر چیخا۔ اس پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ شور مت مچاؤ عدنان، حلق پھاڑ کے تم اپنے جرائم پر پردہ نہیں ڈال سکو گے۔ میں نے اسے سرزنش کی مگر اس پر واقعی جنونی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ اس نے اٹھ کر مجھ پر جپٹ پڑنے کی کوشش کی جبکہ وہ ہلنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا۔ اس کے پیروں کی ہڈیاں 2-3 جگہ سے چکنا چور ہو چکی تھی۔ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا، اس نے مجھ پر جپٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تو نے مجھے تباہ کر دیا مگر تجھے اب بھی سکون نہیں مل رہا۔ میں نے عدنان کو پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر دھکیل دیا۔ اتنی ہی دیر میں اس کی جنونی کیفیت ہوا ہو گئی تھی اور اب اس پر ہسٹریائی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ اس کے پیروں میں اٹھنے والی درد کی شدید لہریں اس کا سبب بنی ہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا اور اس کے منہ سے بے معنی الفاظ کی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر 2-3 زوردار تھپڑ رسید کیے۔ اس نے ایک بار پھر مجھ سے الجھنے کی کوشش کی مگر اس کے لیے میرا ایک ہی گھونسا کافی ثابت ہوا۔ گھونسا اس کی ناک پر لگا تھا اور اس کی ناک سے خون جاری ہو گیا تھا۔ عدنان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اب وہ سسکیاں لے رہا تھا۔ میں بہت شریف آدمی ہوں عدنان، میں نے بآواز بلند کہا۔ اگر میری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو گے تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ بڑھ جپٹ کر ٹھنڈے پانی کی بوتل لے آیا تھا اور عدنان کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دے رہا تھا۔ عدنان کی ناک سے بہنے والا خون بڑھ کی کوششوں سے جلد رک گیا۔ 10 لاکھ دینار کی باری رقم ادا کرنے کے باوجود میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، عدنان نے نکاہت زدہ آواز میں کہا۔ اپنی حرکتوں پر بھی نظر کرو عدنان، تمہیں اپنی پوزیشن کا اندازہ نہیں ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ جو نرمی برتی ہے اس سے تم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ یہ نرمی ہے، عدنان نے ہذیانی انداز میں کہا۔ میرے پیروں کی ہڈیاں چکنا چور کر دیں، اب بھی مستقل مجھ پر تشدد کیے چلے جا رہے ہو اور کہتے ہو یہ نرم رویہ ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں تمہاری آنکھوں میں گرم سلائیاں بروا دیتا، میں نے صفاقی سے کہا، اور اگر تم نے مجبور کیا تو اب بھی یہ ہو سکتا ہے۔ عدنان کو جرجری آ گئی۔ بینائی چھن جانے کا تصور بڑا دہشتناک ہوتا ہے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے عدنان کہ جو کچھ تم سے پوچھا جائے سیدھی طرح بتا دو، ورنہ یقین کرو تم اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ عدنان نے بڑے کربناک لہجے میں کہا۔ میری پوری زندگی کی محنت پر پانی پھر جائے گا، میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ مجھے معلوم ہے عدنان کہ تم ایک طرح سے صہیونی ایجنٹ ہو۔ تم نے انہیں بہت کارآمد معلومات فراہم کی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں زندگی سے محروم نہیں کروں گا۔ جتنی سزا تمہیں مل چکی ہے وہ بہت کافی ہے، اس کے باوجود میں تباہ ہو جاؤں گا۔ یہ باتیں جب دوسروں کے علم میں آئیں گی تو میری موت کے احکامات جاری ہو جائیں گے اور رسوائی الگ ہوگی۔ یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں نے بے رحمی سے کہا۔ تاہم فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ باتیں کسی اور کو بتاؤں۔ یہ فیصلہ تو تمہیں کرنا ہے کہ آئندہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہاں سے رہا ہونے کے بعد بھی اگر تم نے یہودیوں کو معلومات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھا تو میں یہ ساری معلومات عراقی حکومت کو فراہم کر دوں گا۔ نہیں، ایسا مت کرنا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب کسی یہودی سے تعلق بھی نہیں رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ رینڈل ہاورڈ سے تمہارے مراسم کب سے ہیں اور تم نے اس کے لیے کیا کیا کام سر انجام دیے ہیں؟ اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اس نے خود ہی مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا۔ اسے کہیں سے معلوم ہو گیا تھا کہ میں موساد کے لیے کام کر رہا ہوں۔ میں چونک پڑا۔ موساد کے لیے تم کیا کام کر رہے تھے اور کب سے کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ غلط مت سمجھو، عدنان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا کام صرف اتنا تھا کہ ان کا کوئی آدمی اگر کسی مشکل میں پھنس جائے تو اس کی مدد کر دوں۔
یا ان کو اگر کسی قسم کی مشکل درپیش ہو تو اسے حل کرا دوں۔ یہ کام پس منظر میں رہ کر کرتا تھا، اس کے علاوہ میں نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرتھر سے تمہارا رابطہ مستقل رہتا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کہا نا کہ صرف ضرورتاً ہم میں رابطہ قائم ہوا کرتا تھا۔ اس کام کے لیے میں نے اپنے آدمی مخصوص کر رکھے تھے۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں نارمن شیلوف کے میک اپ میں اسرائیل جا رہا ہوں؟ کرنل نومان نے اس منصوبے کی منظوری دی تھی، یہی وجہ ہے کہ یہ بات میرے علم میں آ گئی۔ بصورت دیگر یہ ممکن نہ ہوتا۔ رینڈل ہاورڈ کے لیے تم کیا خدمات انجام دے رہے تھے؟ تہذیب نے پوچھا۔ اس نے مجھ سے کوئی کام نہیں لیا، میرے سپرد صرف اتنی ذمہ داری تھی کہ علی یار خان کے بارے میں جیسے ہی کوئی اطلاع ملے اسے مطلع کر دوں۔ تو تم نے اسے بتا دیا کہ نارمن شیلوف کے میک اپ میں علی ہے؟ تہذیب نے کہا۔ ہاں، میں نے یہ اطلاع اس تک پہنچا دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یہ بات کسی اور کے علم میں نہ آنے پائے۔ جب تمہیں آرتھر اور اس کے 2 ساتھیوں کے قتل کی اطلاع ملی تو تمہیں تشویش نہیں ہوئی تھی؟ میں نے کہا ہوئی تھی، لیکن مجھے اس سے کیا سروکار ہو سکتا تھا؟ میں نے تو یہ اطلاع بھی رینڈل کو فراہم کر دی تھی۔ اس نے کہا کہ اپنے طور پر نارمن شیلوف کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، مگر میں نے معذرت کر لی۔ میں اس معاملے میں براہ راست ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اور تم نے مجھے دیکھ کر کس طرح پہچان لیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جبکہ پہلے کبھی ہم ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے، تمہاری تصویر مجھے رینڈل نے فراہم کی تھی تاکہ اگر کہیں تم سے آمنا سامنا ہو تو تمہیں پہچان سکوں۔ مرجانہ بھی تو اس کی ساتھی ہے، وہ مجھے کیوں نہیں پہچان سکی؟ میں نے کہا وہ بھی تمہیں پہچان گئی تھی۔ میں نے تو اس سے کہا تھا کہ میں فوری طور پر رینڈل کو تمہارے بارے میں مطلع کر دوں، مگر اسی نے روک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے سامنے تم دونوں میں جو گفتگو ہوئی وہ محض دکھاوا تھی۔ کلب کی حد تک تو وہ سب کچھ محض دکھاوا تھا، مگر جب تم ہمیں یہاں لے آئے تو میں خوف زدہ ہو گیا، اس لیے کہ میرے محافظ میرا سراغ کھو چکے تھے اور کسی مشکل میں گرفتار ہونے کی صورت میں کسی قسم کی مدد کی توقع نہیں تھی، جبکہ مرجانہ پر کوئی اثر نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ شاید وہ تمہارا پتہ معلوم ہو جانے پر بہت مگن تھی۔ کیا بعد میں وہ اس بات پر برہم نہیں ہوئی کہ تم نے میرے سامنے میرا نام کیوں لے دیا تھا؟ بہت زیادہ برہم ہوئی تھی اور اس نے تمام تر الزام میرے سر ڈال دیا تھا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے کیے کی سزا بھگتوں، وہ تمہیں کسی نہ کسی طرح بے وقوف بنا کر نکل جائے گی۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کر لیا، اس لیے کہ وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی تو مجھے بھی فائدہ ہوتا، مگر وہ خام خیالی کا شکار تھی۔ اس نے تمہاری قوت کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ تمہاری معلومات تو بہت وسیع ہیں، نہ صرف معلومات وسیع ہیں بلکہ ذرائع بھی لامحدود ہیں۔ میں نے کہا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میرے وسائل کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں، میں صرف اندازہ لگا سکتا ہوں۔ اولیو ہاورڈ جیسا شخص تمہارے ہاتھوں مارا گیا اور اسرائیل کی اتنی بڑی ایجنسی تمہارے سامنے بے بس ہو گئی۔ پوری دنیا کے یہودی تمہارے جانی دشمن ہیں، مگر تم آزادی کے ساتھ دندناتے پھر رہے ہو۔ یقیناً تم غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہو، ورنہ جس شخص کے اتنے دشمن ہوں اس کا زندہ رہنا سمجھ میں نہیں آتا۔ رینڈل ہاورڈ کو اطلاع دینے کے لیے تم کیا ذریعہ استعمال کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس سے میرا رابطے کا ذریعہ صرف فون ہے، عدنان نے کہا۔ میں اسے فون پر ہی اطلاع فراہم کرتا ہوں۔ اگر میں اسے کوئی اطلاع بھجوانا چاہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا تم خود اس سے فون پر بات کرو گے؟ عدنان نے پوچھا۔ نہیں، میں تمہیں جو کچھ بتاؤں گا وہ تم اس سے فون پر کہو گے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن کیوں نہیں ہے؟ عدنان نے کہا۔ لیکن اس کے لیے ٹیلی فون تو ضروری ہے۔ ٹیلی فون سیٹ یہیں اٹھا لاؤ بڈ، میں نے بڈ سے کہا، پھر عدنان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم اسے بتاؤ گے کہ علی یار خان نے تمہیں اور مرجانہ کو اغوا کر لیا تھا، پھر اس نے تمہیں تو رہا کر دیا اور مرجانہ کو لے کر پیرس روانہ ہو گیا ہے۔ یہ کوئی مشکل پیغام نہیں ہے۔ کیا تم یہ کام کر سکو گے؟ ضرور کر سکوں گا، لیکن میں شدید تکلیف میں مبتلا ہوں۔ عدنان کراہا۔ تکلیف سے نجات حاصل کیے بغیر سکون سے کوئی کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے بڑ کو اشارہ کیا جس نے ٹیلی فون سیٹ لا کر اس کا پلگ لٹکا دیا تھا۔ میرا اشارہ پا کر اس نے عدنان کو درد کی گولیاں لا کر کھلائیں۔ گولیاں کھانے کے کوئی 15 منٹ بعد عدنان کے چہرے پر سکون کے تاثرات ابھرنا شروع ہو گئے۔ مزید 10 منٹ گزرنے کے بعد میں نے اسے فون کرنے کا اشارہ کیا۔ بڈ اور تہذیب کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ میں دوسرے سیٹ پر عدنان اور رینڈل کی گفتگو سننا چاہتا تھا۔ دوسرے کمرے میں پہنچ کر میں نے ایکسٹینشن سیٹ کا ریسیور اٹھا لیا۔ اس وقت تک عدنان نمبر ملا چکا تھا۔ گھنٹی بجنے کی آواز آ رہی تھی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا اور دوسری طرف سے ایک سریلی نسوانی آواز آئی۔ ہیلو، یونیورسل ٹریڈنگ کارپوریشن، میں عدنان عباسی بات کر رہا ہوں، فرام عراق۔ مجھے موشے ہاورڈ سے بات کرنی ہے، 1 منٹ توقف کریں۔
میں ابھی ان سے آپ کی بات کراتی ہوں۔ اس کے بعد کلک کی آواز سنائی دی۔ پھر چند لمحوں کے توقف سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ ہاورڈ اسپیکنگ۔ اس وقت کیسے یاد کیا؟ میرے پاس ایک اہم اطلاع ہے۔ علی یار خان نے مجھے اور مرجانہ کو اغوا کر لیا تھا، پھر اس نے مجھے تو چھوڑ دیا، لیکن مرجانہ کو لے کر فرانس کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت اہم اطلاع ہے، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ فرانس ہی گیا ہے؟ اس نے خود ہی بتایا تھا، عدنان نے کہا، ورنہ مجھے یہ بات کس طرح معلوم ہو سکتی تھی؟ تم نے اس کے بیان کی تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی؟ رینڈل نے سوال کیا۔ نہیں، میں اس بات کی تصدیق کیسے کر سکتا ہوں؟ معلوم نہیں وہ کس نام سے اور کون سے میک اپ میں سفر کرے۔ مرجانہ کے نام سے چیک کر لو، اس کے پاس تو اپنا پاسپورٹ ہوگا۔ مسافروں کی فہرست چیک کرا لو، وہ میک اپ کا ماہر ہے، عدنان نے جواب دیا۔ اور جعلی کاغذات کی فراہمی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ علی یار خان کوئی کچا کام کرے گا۔ دوسری طرف سے ایک طویل سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے عدنان، وہ واقعی بہت چالاک ہے۔ بہرحال اطلاع کا شکریہ، اب سارے معاملات مجھے خود ہی دیکھنے ہوں گے۔ فون بند ہونے کے بعد میں نے بھی ریسیور رکھا اور دوبارہ اس کمرے میں واپس آ گیا۔ تم نے اپنا کردار بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا ہے، میں نے عدنان سے کہا۔ اب تم آرام کرو، تم سے صبح ملاقات ہوگی۔ ہم تینوں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ تہذیب کچھ بے چین سی نظر آ رہی تھی۔ موقع ملتے ہی مجھ سے کہنے لگی، تم نے غلطی تو نہیں کی علی؟ معلوم نہیں تہذیب، میں نے غلطی کی یا نہیں کی، اس کا فیصلہ تو نتائج سامنے آنے کے بعد ہی ہو سکے گا۔ تم نے رینڈل کی صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ جس قدر معلومات تم نے اسے فراہم کر دی ہیں، ان کی بنیاد پر وہ تم تک پہنچ بھی سکتا ہے۔ اگر وہ مجھ تک پہنچتا ہے تو پہنچ جائے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ جس طرح اولیو ہاورڈ تمہیں ڈیل دے دیا کرتا تھا، اسی طرح رینڈل بھی ڈیل دے دے گا۔ یہاں تم غلطی پر ہو تہذیب، میں مسکرایا۔ اولیو ہاورڈ نے کبھی مجھے ڈیل نہیں دی، بلکہ گوٹے ہل میں تو اس نے میرے کمرے کو بھی بم سے اڑا دیا تھا۔ میرے مرنے میں کیا کسر رہ گئی تھی؟ مجھے یاد ہے، تہذیب نے کہا، لیکن رینڈل اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے تم پر اس قسم کا کوئی وار کیا تو کوئی امکان نہیں چھوڑے گا۔ مجھے اندازہ ہے تہذیب کہ وہ مجھ تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس کو جانچنے کے لیے میں نے یہ حرکت کی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ تہذیب ایک طویل سانس لے کر رہ گئی اور بڑ نے مجھ سے کہا، مجھے بتا دو چیف کہ میرے ذمہ کیا کام ہے۔ تم میرے لیے کاغذات کا بندوبست کرو گے اور روانگی کے انتظامات کرو گے، باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ لیکن چیف، تم یہاں سے فرانس تو نہیں جاؤ گے؟ بڑ نے عجیب سے لہجے میں کہا اور میں چونک پڑا۔ یہ نتیجہ تم نے کس طرح اخذ کر لیا؟ میں نے بڑ کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بڑ بھی کبھی کبھی دماغ استعمال کر لیتا ہے چیف، بڑ نے مسکرا کر کہا۔ جب سے تم نے رینڈل کو پیغام بھجوایا ہے، میں مستقل الجھن میں ہوں۔ تمہیں غلط بھی نہیں کہہ سکتا، اسی لیے کہ تم ذہانت میں بڑ سے بہت آگے ہو۔ تم سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ تم کچھ بتاتے ہی نہیں ہو۔ چنانچہ میں نے خود سوچنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں رینڈل کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا۔ بڑ خاموش ہو گیا۔ میرے ساتھ ساتھ تہذیب بھی بڑے غور سے بڑ کی باتیں سن رہی تھی۔ بڑ خاموش ہوا تو تہذیب نے اسے ٹوک دیا۔ تم خاموش کیوں ہوگے بڑ؟ فرض کرو اس قسم کا پیغام میں تمہیں بھجواتا تو کیا تم یہ نہیں سوچتی کہ رینڈل نے آخر مجھے یوں ہی کیوں چھوڑ دیا؟ بڑ نے تہذیب سے سوال کیا۔ قدرتی بات ہے، یہ خیال میرے ذہن میں ضرور آتا، تہذیب نے کہا۔ دشمن کے کسی آدمی کو یوں ہی چھوڑ دینا شبے میں ڈالنے والی حرکت ہے۔ کیا چیف کو یہ بات نہیں معلوم؟ بڑ نے کہا، بالکل معلوم ہے، خصوصاً جب کہ مقابلے پر رینڈل جیسا زیرک اور چالاک آدمی موجود ہے۔ سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہی خیال آیا ہوگا کہ کہیں یہ پیغام زبردستی تو نہیں بھجوایا گیا۔ اوہ، تہذیب مضطرب ہو گئی۔ میں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا۔ علی، تم بتاؤ، اس طرح تو پیغام کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں ختم ہو جاتی، بڑ مسکرایا۔ ظاہر بات ہے رینڈل اپنے ذرائع سے اس پیغام کی تصدیق کرنے کی کوشش کرے گا جو اسے عدنان کے ذریعے ملا ہے، اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ عدنان کے ذریعے اسے جو پیغام بھجوایا گیا وہ غلط ہے، اس لیے کہ عدنان عباسی تو غائب ہے۔ تہذیب نے بڑ کی بات کاٹ کر کہا۔ نہیں، بڑ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم عدنان کی ڈمی کو بھول گئی میڈم۔ رینڈل کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ عدنان عباسی غائب ہے؟ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تہذیب نے کہا۔ اب تو رینڈل کو اس پیغام پر یقین کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے پاس ایسا کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے وہ اس پیغام کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے؟ بڑ نے کہا، تم احمق ہو، تم نے یہ بات نظر انداز کر دی کہ مرجانہ عدنان عباسی کی حقیقت سے واقف ہے۔
میں نے کہا اور بڑھ اچھل پڑا۔ میں ٹھیک کہہ رہا تھا نا چیف، تم نے بہت سوچ سمجھ کر رینڈل کو پیغام بھجوایا ہے۔ وہ معلوم کرے گا کہ اصلی عدنان ابھی تک غائب ہے یا اس کے ذریعے جو پیغام موصول ہوا وہ بوگس تھا۔ تم بڑی ذہانت سے تجزیہ کر رہے ہو بڑھ۔ میں فخریہ انداز میں مسکرایا۔ تمہارا اب تک کا تجزیہ درست ہے، اب آگے چلو۔ آگے کیا چلوں؟ جب اسے معلوم ہوگا کہ تم یہاں سے نہیں گئے تو وہ تمہیں عراق ہی میں گھیر کر مارنے کے چکر میں پڑ جائے گا۔ بڑھ نے کہا، بات اتنی سادہ نہیں ہے بڑھ، یہاں سے پیچیدگیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ میں عراق میں ہی موجود ہوں؟ جب یہ ثابت ہو گیا کہ عدنان سے زبردستی پیغام بھجوایا گیا ہے تو ظاہر ہے وہ پیغام غلط ہی ہوگا۔ گویا تم فرانس نہیں گئے اور اسے دھوکہ دینے کے لیے کہلوا دیا کہ تم فرانس کے لیے روانہ ہوئے ہو۔ یہ نتیجہ تم نے صرف اس وجہ سے اخذ کر لیا کہ یہ بات تمہارے علم میں ہے۔ سوچنا ہے تو اس شخص کے انداز میں سوچنے کی کوشش کرو جو قطعاً تاریکی میں ہے۔ وہ دونوں پہلوؤں میں سے ایک کو بھی نظر انداز کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ میں واقعی فرانس گیا ہوں اور اسے مغالطے میں ڈالنے کے لیے فون کر دیا ہو۔ بڑھ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ممکن تو ہے چیف، مگر یہ بہت بعید از امکان پہلو ہے۔ اتنے لمبے چکر میں کون پڑتا ہے؟ کسی وقت پڑ بھی سکتا ہے۔ جہاں دو حریف ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہوں وہاں بعید تر امکانات بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ اگر رینڈل نے یہ تصدیق کر لی کہ پیغام زبردستی بھجوایا گیا ہے تو اس سے وہ یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ تم نے تشدد کے ذریعے عدنان یا مرجانہ میں سے کسی کی زبان کھلوا لی ہے۔ تہذیب نے کہا، اسے کیا معلوم کہ تمہاری معلومات کا کوئی اور ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہی ہوگی کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے۔ اب تو میں بھی یہ کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ تم نے غلطی کی ہے چیف۔ بڑھ نے کہا، دشمن کو ہوشیار کرنا عقل مندی نہیں کہلاتا۔ میں نے ایک بھرپور کہا لگایا۔ جو شخص اولیو ہاورڈ کو اپنا روحانی استاد مانتا ہے اسے آئیڈیل تسلیم کرتا ہے۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے آئیڈیل نے جس کے مقابلے میں اپنی جان گنوا دی وہ بھی کچھ وزن رکھتا ہوگا۔ رینڈل کو بے خبری میں بھی مارا جا سکتا ہے لیکن یہ تو بڑی کورزوں کی ہوگی۔ میرا مقصد اسے ہلاک کرنا نہیں، احساس شکست سے دوچار کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا شکست ہوگی کہ شکار تاریکی میں ہے اور شکاری خود روشنی میں آ گیا۔ تہذیب نے کہا، اب اسے اپنی سلامتی کی فکر لاحق ہو گئی ہوگی۔ فی الحال میرا اس پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں اس پر کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہوں۔ اب اس کی زندگی کا ہر لمحہ خوف کے عالم میں گزرے گا۔ اندھیرے کے تیر کا کیا پتا کب کدھر سے آئے اور شکار کر لے۔ میرا سراغ مل جانے کے باوجود وہ میری نقل و حرکت سے بے خبر ہے۔ اس کے باوجود میری چھٹی حس کہتی ہے کہ تم یہاں سے سیدھے فرانس نہیں جاؤ گے۔ تمہاری چھٹی حس بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ میں نے پروگرام تبدیل کر دیا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے گوٹے ہل جائیں گے۔ تم نے بالکل درست فیصلہ کیا۔ تہذیب نے خوش ہو کر کہا، جنرل ٹیرس کو فون کروں؟ ہاں، اسے مطلع کر دو کہ ہم عنقریب گوٹے ہل پہنچ رہے ہیں۔ میں نے کہا اور تہذیب نے جپٹ کر فون کا ریسیور اٹھا لیا اور نمبر ملانے کے بعد اس نے ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ تم خود بات کر لو نا، میں نے تہذیب سے کہا، کوئی لمبی چوڑی بات تو کرنی نہیں ہے، جلدی سے ریسیور سنبھالو، لائن پر خود جنرل موجود ہے۔ تہذیب نے کہا اور میں نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہیلو، میں نے ریسیور میں کہا اور جواب میں مجھے جنرل ٹیرس کی مانوس آواز سنائی دی۔ تم علی یار خان بات کر رہے ہو نا؟ میرے خدا، کیا میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں؟ تم کہاں ہو؟ اس کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی۔ پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے جنرل، میں نے ہنس کر کہا، اگر تم پاگل ہو گئے تو گوٹے ہل کے عوام کا کیا بنے گا؟ ارے تم اتنا عرصہ کہاں رہے اور اب کہاں سے بات کر رہے ہو؟ کتنے عرصے بعد تمہاری آواز سنی ہے؟ تم خود کب ملاقات کر رہے ہو؟ اتنے بہت سے سوال جنرل، ایک ایک کر کے سوال کرو تو میں ان کے جوابات بھی دوں۔ بہرحال میں اس وقت عراق میں ہوں۔ ہاں، مجھے اطلاع ملی تھی کہ تم ایک مشن کی تکمیل کے سلسلے میں عراق پہنچے ہو اور اب ایک اور مشن کی تکمیل کے سلسلے میں گوٹے ہل آنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بڑا مبارک ارادہ ہے لیکن اس ارادے پر جلدی سے عمل کر گزرو۔ ہمیں اور کب تک انتظار کراؤ گے؟ میں ایسے ہی شرمندہ ہوں جنرل، مجھے اور شرمندہ مت کرو۔ بس چند ہی روز میں تم مجھے گوٹے ہل میں دیکھو گے۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے خصوصی طیارہ بھجوا دوں۔ جنرل ٹیرس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ارے نہیں، ایسا غضب مت کرنا جنرل، میں نے بوکھلا کر کہا۔ اگر ایسی کوئی ضرورت ہوئی تو میں خود ہی تم سے کہہ دوں گا۔ تم بہت زیادہ غیریت برتنے لگے ہو علی۔ اپنائیت کا مظاہرہ کرتے تو مجھے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ لو، اب کیتھی سے بات کرو، یہ تم سے بات کرنے کے لیے بے چین ہے۔ ہیلو، بے مروت علی،
کیتھی کی آواز آئی، تم کبھی دوسروں کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے۔ تم لوگوں کے خلوص کے سامنے میں کتنی ہی مروت کا مظاہرہ کیوں نہ کروں، بے مروت ہی کہلاؤں گا۔ میں نے ہنس کر کہا، اپنی عادت کے مطابق باتوں میں اڑانے کی کوشش مت کرو، تمہیں اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرنی پڑے گی۔ ضرور ضرور، میں نے بڑے خلوص سے کہا، آئندہ کوشش کروں گا کہ جہاں بھی ہوں تمہیں اپنی خیریت سے مطلع کرتا رہوں۔